اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے 8ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہمیں یہ تعلیم کیا گیا تھا کہ ہم سب کے لیے بہتر طرز عمل یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائیں، ہم اس پہ راضی اور خوش رہیں۔ نمبر 2، ہم اپنی ساری توقعات اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب سے وابستہ رکھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 8، جو کہ آیات 60 سے 66 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ دراصل صدقات فقراء اور مساکین اور عاملین اس پہ، والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور تالیف قلوب اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، ایک فریضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ عاملین، کسی کی ذمہ داری پہ کام کرنے یا کسی کام پہ مامور، دوست ہو پرفارم۔ مؤلفہ، الفت دلانا، ٹو انکلائن۔ غارمین، توان زدہ، those in debt۔ صدقات بنیادی طور پہ وہ مال ہے جو معاشرہ کے مالداروں سے زکوٰۃ کے علاوہ وصول کیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، آپ لیں ان کے مالوں سے صدقہ، انہیں پاکیزہ کریں، ان کا تزکیہ کریں اس سے، اور ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ بے شک آپ کا تعلق باعث تسکین ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ منافقین صدقات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، جبکہ قانون ربی کے مطابق اس کے اصل حقدار اس آیت میں بیان فرما دیے گئے ہیں، جس کے مطابق سب سے پہلے فقراء، جن کے پاس اپنی حاجت پوری کرنے کے وسائل نہیں ہیں۔ نمبر 2، مساکین، جن لوگوں کے پاس اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل کم ہیں، یا ان کا کوئی چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، یا ان کی کوئی حاجت بالکل رکی ہوئی ہے۔ نمبر 3، عاملین، وہ اہلکار جو اس کام پہ مامور ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جن کی تالیف قلم مطلوب ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تاکہ انہیں کسی طرح کی مالی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو حالات سے مجبور ہو کے اپنے دین سے برگشتہ ہو رہے ہوں۔ 5واں، وہ لوگ جن کی گردنیں کسی بھی وجہ سے بکی ہوئی ہیں یا کہہ لیں پھنسی ہوئی ہیں، مثلاً کوئی جرمانہ یا کوئی تاوان ادا کر کے انہیں رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ 6، جن پہ قرض کا بوجھ لدا ہوا ہے تو ان کا قرض ان پیسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ 7، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مخلوق خدا کی بھلائی کے خاطر ان صدقات کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور 8واں، ضرورت مند مسافروں کے لیے بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 احکامات اپنے علم اور اپنی حکمت کے ساتھ نازل فرمائے ہیں، اس لیے ان کی بجا آوری میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے۔
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور انہی میں سے ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی کو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہہ دیں وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اور یقین رکھتا ہے مومنین پہ۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ یؤذون اذیت دیتے ہیں، اور اذیت سے مراد کوئی ذہنی کوفت ہے، ہرٹ۔ اذن ہر ایک کی بات غور سے سننے والا، ہر ایک کی بات سن کے ماننے والا، ہر ایئر۔ ان دوگلے اور منافقوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، اور احکامات ربی پہ عمل کرنے کے بجائے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، اور ان کے پیش نظر ہر ایک کی بھلائی ہے۔ ایمان لانے والے اور ان کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرنے والے ان کی خصوصی رحمت اور کرم نوازی کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ان کی نرم دلی اور مخلوقات کے لیے بھلائی کی خواہش کا تو یہ عالم ہے کہ جب لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں تو انہیں یہ دیکھ کے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، حلف اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں اگر یہ مومنین ہیں۔ اپنے منہ سے طرح طرح کی باتیں بنانے والے جب اہل ایمان کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو انہیں راضی رکھنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے اصل حقدار ہیں کہ صرف اور صرف ان کی رضا کا خیال رکھا جائے، ان کو راضی کیا جائے۔ جن لوگوں کا مقصد زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول بن جاتا ہے وہی حقیقی مومن ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی حد فاضل بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، پڑا رہتا ہے اسی میں۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحادد اٹکاتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، اپوزس۔ تو کیا ایسی حرکتیں کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے مٹ جاتا ہے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے جس میں اسے ایک مدت غیر معین تک رہنا ہوگا اور اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہوگی، اور یہ انجام ایک بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کھٹکا لگا رہتا ہے منافقوں کو کہیں نازل ہو جائے ان پہ ایک سورہ، بتا دے انہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہہ دیں تم استہزاء کیے جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا جس سے تم کھٹک رہے ہو۔ ان منافقوں کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں میں چھپی منافقت کو سب لوگوں پہ ظاہر کر دے۔ ان منافقوں سے کہہ دیں کہ جس طرح کی دل آزار حرکتیں اور مذاق تم کرتے پھر رہے ہو، ایک وقت آئے گا
کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں کھول دے گا جن کے افشا ہونے کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے. تو ذرا سوچو، کیا تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤ گے؟ قرآن کریم میں منافقوں کے چھپے عزائم، ان کی طرز فکر اور عمل اور ان کے ہتھکنڈے کھول کھول کے بیان کر دیے گئے ہیں، اور کوئی بھی قاری قرآن انہیں بآسانی سمجھ سکتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو ضرور کہیں گے دراصل ہم تو بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے. قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ، اس کی نشانیوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو؟ نخوض، بحث، بات چیت، کنورسنگ، نلعب، دل لگی، کھیل تماشا، پلینگ، میوزک. اگر کبھی ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم کس طرح کی اوپرنگ باتیں بنا رہے تھے تو کہہ دیتے ہیں ہم تو یوں ہی بس ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ، اس کی نشانیوں اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ اس طرح کی حرکتیں ان کی اصلیت پہ دلیل ہیں کہ ان کے دلوں میں نہ تو خوف خدا ہے، نہ خوف رسول ہے، اور نہ ہی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی کوئی وقت ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، مت معذرتیں کرو، تحقیق تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم كانوا مجرمین، اگر ہم معاف کر دیں تمہارے ایک گروہ کو، ہم ضرور سزا دیں گے ایک گروہ کو کیونکہ وہ مجرم ہیں. تعتذروا، عذر بیان کرو، میک ایکسکیوزز. یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ حصہ تک پہنچ جانے کے باوجود اپنی حرکتوں کی تعویلیں اور طرح طرح کے بہانے تراشتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن انہوں نے نہ تو ایمان کے عملی تقاضے نبھائے اور نہ ہی ایمان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی. ان کے پیش نظر ہمیشہ ان کا ذاتی مفاد ہی رہا. ایسے لوگوں سے کہہ دیا جائے اگر تم میں سے کچھ کے ساتھ درگزر بھی کیا جائے تب بھی جن لوگوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے ان کو سزا ضرور ملے گی. ایک مختصر خلاصہ اس رکوع کا، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق صدقات کا مال فقراء، مساکین، اس کام پہ معمور عاملین، جن لوگوں کی تالیف قلوب مطلوب ہے، گردنیں آزاد کرانے اور قرض داروں کا قرض چکانے، اللہ کی راہ میں اور ضرورت مند مسافروں پہ خرچ کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں سزا کا مستحق بن جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث کوفت ہے. حق تو یہ ہے کہ لوگوں کی خوشنودی کے بجائے ہمارا مقصد زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو، اور اسی کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں ہیں. رائے حق میں سد راہ بننے والے اپنے جرائم کے باعث سخت سزا کے مستحق بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.